الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، موجودہ ملکی معاشی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. ہم لوگ من حیث القوم ایک ہجوم کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. بحیثیت قوم ہم سب کو ہی عجیب سوچ اور فکر سے نوازا جا رہا ہے اور ہمارا طرز عمل انتہائی پریشان کن ہے. لوٹنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، وہ ہر طور طریقے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ہم پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ہم ہیں عجیب طریقے سے، عجیب انداز سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں. بات میری بڑی توجہ سے سنیے گا. موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں. بحیثیت قوم ہماری سوچ اور فکر یہ بنا دی گئی ہے ساری عمومی الا ما رحم ربی
گنتی کے چند افراد ہوں گے جو اس سے خالی ہوں گے، وگرنہ اکثریت ایسی ہے۔ ہم نے جس لیڈر کو اپنا سیاسی خدا بنایا ہوا ہے، میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، یہ حقیقت ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو اپنا سیاسی خدا مان کر ہم ان کی ہر صحیح غلط بات کو، ہم ان کے ہر صحیح غلط فیصلے کو، ہم ان کے ہر صحیح غلط معاملے کو بھرپور کوشش کر کے درست ثابت کرنے کی تگودوں میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا میں، کسی ایک سیاسی پارٹی کا نام نہیں، سارے ہی کلہم، ہم سارے ہی ایسے ہیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے، اسے نہیں پرواہ، اسے نہیں خیال کہ میری جماعت، میری پارٹی یا میرے لیڈر کو فیصلہ اچھا کر رہی ہے، برا کر رہے ہیں، اس میں ہماری خیر ہے یا نقصان۔ بس جو بڑے نے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، آگے عرض کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان آیات کو نازل کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مرشدوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے ائمہ کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی سے مسلمان ہوا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں یہودیت کا عالم تھا، ہم نے اپنے راہبوں کو، اپنے بڑوں کو، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم ان کو رب کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا رب بنا رکھا۔ اللہ درست کہتے ہیں ہماری عقل میں بات نہیں آتی، مجھے سمجھائیں، مجھے بتلائیں یہ کیا وجہ ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ کلمات اختیار فرمائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا، وہ جس چیز کو درست کہتے تھے تم اسے درست مانتے، بالکل ایسا۔ فرمایا وہ جس چیز کو غلط کہتے تھے تم اسے غلط کہتے تھے، کہا جی بالکل ٹھیک۔ فرمایا جس چیز کو تمہارے لیے حلال کرتے تھے تم اسے حلال مانتے تھے، جی مانتے تھے۔ جس چیز کو تمہارے راہب، تمہارے علماء، تمہارے بڑے حرام کہہ دیتے تھے، حرام مانتے تھے، جی بالکل۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اور کسے کہتے ہیں؟ ہر فیصلے کا صحیح معنوں میں خیر مقدم کرو، جو کہہ دیا ٹھیک، جو کہا صحیح، جو کیا صحیح، جو کہہ رہے صحیح۔ کیا یہی معاملہ ہمارے لیڈران کے حوالے سے ہمارا نہیں ہے؟ بولیں، عجیب سوچ اور فکر ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، معاشی بحران کا ہمیں سامنا ہے، ہماری نظروں کے سامنے سری لنکا کا جو حال ہوا ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چند دنوں کی کہانی ہے، تباہی کی جو صورتحال بری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور اپنی چلے بیگانوں کو چھوڑیں، اپنے ملک کی معاشی صورتحال دیکھ لیں، بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، ہر چیز کا تباہی اور بربادی پھر گئی۔ میں جس شعبے سے منسلک ہوں 80% ہمارے علاقے کی، ہمارے شعبے کی لومے مشینیں بند ہو چکی ہیں، لوگ سنگل شفٹ پہ آ گئے، کام بند کر رہے ہیں، کام چھوڑ رہے ہیں، حال کوئی نہیں رہ رہا۔ اور پھر افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے؟ ہم لوگ بجائے سمجھنے کے، ہم لوگ بجائے شعور حاصل کرنے کے، ہم لوگ بجائے آنکھیں کھولے، ہم ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم دلیلیں، لوٹے بھی ہم جا رہے ہیں، مار بھی ہم کھا رہے ہیں، جوتے بھی ہمیں پڑ رہے ہیں، اور دلیلیں بھی ہم بھی دے رہے ہیں۔ ظلم زیادتی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہوتی ہے، انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ ملک کے اوپر کیا بیت رہی ہے، خان صاحب کا فیصلہ بس یہ ٹھیک ہے، وہ جو کر دلیلیں دیتے نظر آتے۔ ظلم زیادتی نون لیگ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر بندہ ڈیفینڈ کرتا نظر آتا۔ یہ شرم اور سوچ اور افسوس کی بات نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے سیانے، سمجھدار، عقل مند، اور میں عام لوگوں کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے شعبہ کیسا دے دیا، معاملہ کیسا بنا۔ اللہ کی قسم علماء میں ایسے جہلاء موجود ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں، علماء میں ایسے جہلاء موجود ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ عوام کا کیا کچھ عمر نکل رہا ہے، بجلی کے ریٹ کہاں سے کہاں پہ چلے گئے، پیٹرول کے ریٹ کہاں سے کہاں پہ چلے گئے، پھر دفاع کر رہے ہیں، پھر
دلیلیں دے رہے ہیں، پھر ساتھ وہ نہیں جی نہیں دیکھا ہونا چاہیے تھا، صحیح کر رہے ہیں، حال ہی ہو گیا ہوا ہے، یہ ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بات کروں مجھے شرم آتی ہے۔ ہمارے شہر گجرانوالہ کے ایک عالم، میں نہیں ان کا نام لیتا، میرے سے بڑے اچھے خاندانی مناسب بھی بڑے اچھے، تعلقات بھی بڑے اچھے، خان صاحب نے 9 روپے پیٹرول پڑایا، اپنی جماعت کے نہیں تھے، شور مچایا، پورے پاکستان میں بدنامی کا باعث بنے۔ اب 7 روپے پیٹرول بن گیا، گونگے بنے ہوئے، زبان بند ہے۔ کیوں؟ اپنی جماعت کا فیصلہ ہے، یہ اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری موجودہ مشترکہ صورتحال یہ ہے، اگر فیصلہ نون لیگ کی طرف سے آ جائے، وہ ظلم و زیادتی پہ مبنی ہے، ملک کے خلاف ہے، وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، وہ ہمارے ملک کی صورتحال کو تباہ کر رہا ہے، سارے نون لیگ والوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے، ہم نے اس کا دفاع ہی کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف کو بات نہیں کرنی۔ نہیں 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 نہیں، اپنی جماعت، آپ نے کلمہ جماعت کا پڑھ لیا۔ اگر فیصلہ خان صاحب کی طرف سے غلط آ جائے، سارے پی ٹی آئی والوں نے فیصلہ کیا نہیں 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 نہیں، خان صاحب کے فیصلے کی حمایت کرنی ہے، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بتائیں کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہماری سوچ اور فکر؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دینی طور پہ آئے، وہی جو مذہبی ٹچ آج کل مشہور ہوا ہے، اسلامی طور پہ ذرا دیکھیں، ہم لوگوں نے کبھی غور و فکر کی یہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ سارا کچھ لٹانے کے باوجود، کاروبار تباہ کر دینے کے باوجود، اپنی معیشت کا برا حال کرنے کے باوجود، ہم صرف سیاست کے چکر میں پڑے۔ میں اصل بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں، ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کی کیا صورت ہے، ایسا ہمیں سیاست کا نشہ اور چسکا لگایا گیا ہے، ہر بندہ ہر وقت صرف سیاست کے مزے لینے میں مصروف ہے، صرف سیاسی گفتگو کرنے میں، اس کو نہیں پرواہ، وہ خوش ہوتا ہے، اچھا ان کی کوئی بات ہاتھ میں آئی ہے، اب ان کو رگڑ دو، یہ نہیں پرواہ تیرا اپنا گھرانہ رگڑا جا رہا ہے، پہلے اس کی تو فکر کر لے۔ اچھا ہماری جماعت کو کوئی مسئلہ بن گیا، خیر خیر ڈیفینڈ کرو، یہ نہیں سوچنا کہ اپنے گھرانے کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے کہ نہیں؟ سوچ ہی بن گئی، ہر کام میں صرف سیاست کو ڈھونڈ رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ کیا مل رہا ہے، سیاسی نقطہ کیا مل رہا ہے، ہماری پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کی شہرت میں کمی ہے، صرف یہ۔ حضرات محترم، نہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے ارد گرد جائیں۔ مسلمان غافل نہیں ہوتا، غافلوں سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتے، اللہ پسند ہی نہیں کرتے، نفرت کی گئی ہے اسلام میں غافل لوگوں کے ساتھ، دوری کا اظہار کیا گیا غافلوں، جو آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کر رہے ہیں نا، بس اپنا دفاع، بس اپنی بات، بس اپنی، نہیں 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 نہیں، آنکھیں کھولیں، سمجھیں، معاملات کو غور و فکر کریں، دیکھیں، پرکھیں، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، بن کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کن کے پیچھے بات، پھر دکھ اور افسوس کی بات، آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں مخالفتیں عروج پہ ہیں، ایک دوسرے کو تانا زنی، کوئی کسی کو خیال احساس نہیں رہا، میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے سگے چچا، ماموں، تایا، پھپھا کے ساتھ کس لہجے سے بات کر رہا ہوں، میں سسر کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں باپ کے ساتھ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، گھرانوں میں لڑائیاں، بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی پہ اترا ہوا ہے سیاست کے چکر میں، باپ بیٹے سے ناراض اور نالا ہے صرف سیاست کے چکر میں، اور دکھ کی بات ہے جن کے پیچھے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی آئے دن ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، آئے دن ان کے ہم تصاویر دیکھتے ہیں، وہ سیر و تفریح دیکھی تھی پی ٹی آئی والوں کی اور نونی والوں کی مری میں اکٹھی تصویریں تفریح کی، بولے وہ سارے جو ایک دوسرے کے پیچھے بظاہر ہمارے سامنے اینٹیں لے کے پڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شدید مخالفت، ایک دوسرے کے خلاف زبان، ایک دوسرے کے خلاف بغض، ایک دوسرے کے خلاف عداوت والے ملتے، وہ اکٹھے سیر و تفریح پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ انجوائے اکٹھا کر رہے ہیں۔ شدید ترین ملکی حالات جس وقت بگڑے ہوئے تھے، یہ خان صاحب کو اور نون لیگ کا جب ٹاکرا ہوا تھا، آپ لوگوں نے فواد چودھری کی اور سعد رفیق کی اسمبلی ہال میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں؟ بولے کیسا ان دونوں کا آپس میں بہر ہے، زبان ایک منٹ کے لیے میڈیا کے سامنے ان کی خاموش نہیں ہوتی، اور پس پردہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے گپے لگا کریں، اور میں اور آپ ان کے پیچھے لڑ رہے ہیں، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جہالت میں ہے، بے وقوفی کا معاملہ ہے۔
ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے تعلقات اور اپنے معاملات اور اپنے حالات، اور اصل جو ٹاپک ہے وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا، صرف سیاسی چسکا، صرف سیاسی مزہ، صرف سیاست کی بات کو نہیں جی نہیں اس پارٹی نے اج کیتا نا ویکھیا نا یہ بڑے بنے پھردے سن، نہیں جی نہیں ساڈی پارٹی ہے کہندی سی نا، او گولی مارو پارٹی بازی کو، گولی مارو سیاست کو۔ حالات تو دیکھو ملک جا کس طرف رہا ہے، معیشت کو دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں، کاروبار کو دیکھو جہاں سے کھانا ہے اس کھانے کا حشر کیا کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ بن کے رہی ہے، وہ کب آ کے کھولنی ہے، کب شور پکڑنا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ افسوس ہے اللہ کے لیے۔ آج کے خطبے کا اصل ٹاپک شروع ہونے سے پہلے سبق ہی ہے اپنی آنکھیں کھولنے، یہ اندھے کبوتر بن کے نہ بیٹھیں، یہ سیاست کی بات ہر وقت ترک کر دیں، ہر وقت صرف سیاسی فیصلے کرنا، صرف سیاسی جماعتوں کا دفاع کرنا، ہر بات کو صرف سیاست کے ترازو میں تو نہ چھوڑیں، دیکھیں حالات کو، دیکھیں معاملات کو، دیکھیں ہمارے ساتھ بن کے رہی ہے من حیث القوم۔ یاد رکھیں جب مہنگائی کا طوفان آتا ہے، جب معاشی بحران آتا ہے، وہ صرف نون لیگ والوں کے گھر میں نہیں آنا، پی ٹی آئی والے بھی رگڑے جائیں گے، پی پی والے بھی رگڑے جائیں گے۔ جب ملک کی حالات خراب ہونے ہیں، بھوک پڑنی ہے، افلاس بڑھنا ہے، تو صرف کسی ایک جماعت کے گھر پہ نہیں آنا، ساروں نے رگڑے جانا ہے۔ تو پھر لڑ کیوں رہے ہیں؟ ان سے لڑیں جن سے لڑنے کا حق بنتا ہے، ان کی مخالفت کریں گے جن کی مخالفت کرنے کی بجائے ہم جن کے دفاع میں میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پہلی بات دینی نقطۂ نگاہ سے جب کسی قوم پر، کسی ملک پر معاشی بحران آتا ہے، جب کسی قوم کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، جب لوگوں سے ان کے معاملات چھین لیے جاتے ہیں، دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اب تھوڑی سی گفتگو ذرا اس حوالے سے سنو، سمجھ لیں، جو ہمارا اصل ٹاپک ہونا چاہیے اور اصل موضوع ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر میرا کاروبار مجھ سے چھن رہا ہے، اگر فیکٹری وہ پہلے 2 ٹائم چلتی تھی، 2 ٹائم شفٹیں لگتی تھی، وہ سنگل شفٹ کے اوپر آ چکی ہے، اگر کاروبار پہلے روزانہ کی سیل میری 1 لاکھ تھی وہ 10,000 بھی نہیں رہ گئی، اگر نفع کی صورتحال پہلے 1,00,000 روپے ماہانہ کماتا تھا اب 50,000 بھی کما نہیں پا رہا، اگر گھر میں پہلے آسائشیں اور آرام اور سکون تھا، ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی، اب ہر وقت گھر میں جھگڑا ہی چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت سوچ اور فکر میں مبتلا ہوتا ہوں۔ پہلے گھر کا صرف 1 فرد کماتا تھا اور 18-20 بندے گھر میں کھانے والے موجود ہوتے تھے، باپ گھر سے کمانے کے لیے نکلتا تھا، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے یتیم بچوں کے جو بھائی کے بیٹے بیٹیاں، ہم نے کئی گھرانوں میں یہ معاملے دیکھے، لوگ اپنے بچوں کے علاوہ اپنے عزیز و اقربا میں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یا غربت آ جاتی، ان کے گھروں کو پالتے نظر آتے تھے، اب ہر بندہ روتا نظر آتا ہے، اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے، نہیں ہو رہا ہے یہ معاملہ کہ نہیں، اپنے گھر کا سرکل ہی نہیں چل رہا جی، دن رات ڈیوٹی کر رہے ہیں، دن رات معاملے کر رہے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، حالات ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، معیشت تنگ ہوتی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے معیشت تنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ حالات بگڑ کیوں رہے ہیں، یہ معاملات بگڑ کیوں رہے ہیں۔ حضرات محترم 2 باتیں میں نے آج پہلے خاص طور پہ کرنی ہے۔ پہلی بات، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب سوچ اور فکر ہے، ہم لوگوں نے ایک جملے کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا رکھا ہے۔ عام آپ کو لوگ یہ جملہ کہتے نظر آئیں کہ جی جو اللہ نے نصیب میں مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ آپ کو حاصل ہو کے رہنا ہے، جتنی کمائی جتنا رزق آپ کے لیے لکھا گیا تھا بس اتنا ہی ملنا ہے، آپ جتنی مرضی تگودو کر لیں، آپ جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، آپ جتنے مرضی اچھے اور نیک بن جائیں، تب بھی جو آپ کے مقدر کا لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، آپ جتنے مرضی برے بن جائیں، آپ جتنے مرضی سست اور کاہل بن جائیں، جاہل بن جائیں، گھر میں دم دبا کے بیٹھے رہے، آپ کو آپ کے حصے کا رزق۔ یہ سوچ اور فکر اور نظریہ غلط ہے۔ پہلی بات بڑی اچھی طرح سن رکھا ہے یہ جملہ کہ نہیں، جو نصیب میں لکھا وہ تو مل کے رہنا، کہتے ہیں نا یہ جملہ بڑا عام ہے، ہر بندے کے منہ پہ ہے، عالم کے منہ پہ بھی، جاہل کے منہ پہ بھی، پڑھے لکھے کے منہ پہ بھی، ان پڑھ کے منہ پہ بھی، بڑے کے منہ پہ بھی، چھوٹے کے منہ پہ بھی، ہر ایک کے منہ پہ نہیں، جو لکھا وہ تو مل کے رہنا۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں رزق میں کمی بھی ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ سٹل لمٹ نہیں ہے، یہ سوچ اور فکر غلط ہے۔
کہ جو نصیب میں لکھا بس اتنا ہی ملنا ہے، میں جتنی مرضی تگودو کر لوں، میں جتنا مرضی نیک بن جاؤں، میں جتنا مرضی اچھا بن جاؤں، اللہ نے اگر میرے نصیب میں لاکھ لکھا تو لاکھ ملنا نہیں۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، پورے چیپٹر ہے، پورے باب ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کون سے ایسے معاملے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ میرے محترم تایا جان پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی رزق کی کنجیاں، 40 ایسے عوامل بیان کیے جن کی وجہ سے اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رزق جو لکھا اس سے بڑھ کے ملتا ہے، اس سے زیادہ ملتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بے شمار مجموعہ اس حوالے سے موجود ہے۔ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، کوئی دو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں نیکی کو اختیار کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، ذکر اذکار کو اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، استغفر اللہ کو اختیار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے۔ یہ سارے چیپٹر کن کے لیے ہیں؟ یہ ساری باتیں کن کے لیے؟ یہ سوچ اور فکر کہاں سے آ گئی کہ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی اچھے بن لو، جتنے مرضی نیک بن جاؤ، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ملتا نہیں۔ نصیب میں لکھے سے بڑھ کے ملتا ہے، اللہ برکت ڈالتے ہیں، اللہ اضافہ۔ صرف برکت کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ پوری پڑ جاتے، نہیں، باقاعدہ طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے نصیبے میں لاکھ لکھا تھا، آپ نے محنت کی، کوشش کاوش کی اور ساتھ ان عوامل کو اختیار کیا، وہ لاکھ 2 لاکھ میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ لاکھ 70 لاکھ میں۔ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین نے ایک دانے سے 10 دانے، 10 دانوں سے 70 دانے بناتے ہیں، وہ 70 لاکھ بھی بن سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا سکتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والے؟ اللہ کی رحمت میں بدی لگانے والے؟ نہیں جی نہیں، جو نصیب میں لکھا وہ مل گیا نا۔ یاد رکھیں یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے اس حوالے سے کہ جو جتنا لکھا ہے ہر حال میں ملنا اتنا ہی نہیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ جو لکھا میسر ہے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں کمی بھی۔ کمی کی دلیل توجہ کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يحرم من الرزق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے اس کے رزق کی وجہ سے، وہ عمل، وہ گناہ جو وہ کرتا ہے، جو کرتوت اس کے ہوتے ہیں، جو معاملے اس کے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو۔ صحیح حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کھاتے میں رزق لکھا ہوتا ہے، بندے کے نصیب میں رزق لکھا ہوتا ہے، اس کو یہ مل کے رہنا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کے رہے، اس کو اتنے پیسے ملیں گے، اس کو اتنا نفع ملے گا، لیکن وہ بندہ گناہ کی پٹری پہ چل پڑتا ہے، گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، گناہ کے کام شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین لکھا ہوا رزق اس بندے سے چھین لیتے ہیں۔ مطلب پھر یہ اوپر رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا معاملہ، اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ کہیں یہ جو معاشی بحران آ رہا ہے، کہیں یہ جو ہمارے ساتھ بن رہی ہے، کہیں جو ہمارے ملکی حالات بگڑ رہے ہیں، کہیں جو ہمارے معاشی حالات خراب، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا تو نہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے زمین و آسمان کو، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کو فساد سے، تنگی سے، نچاکیوں سے، برے حالات سے بھر کے رکھ دیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت ان کے سامنے آتے ہیں۔ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ابھی سارے گناہوں کی سزا نہیں اللہ دے رہے، ابھی ہر گناہ کے اوپر پکڑ نہیں ہو رہی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اگر ان کے ہر گناہ کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ہر گناہ کی سزا دینا شروع کر دے، زمین کے اوپر تو ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، تو اللہ کا انعام ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. واللہ یضاعف، اللہ کثرت ایسی ہوتی ہے. کئی گناہ جن کے اللہ ویسے مہلت دے دیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں، ٹائم لمٹ دے دیتے ہیں، توبہ کا موقع دے دیتے ہیں، یہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. وگرنہ لوگوں کے ساتھ اگر ان کے گناہوں کی پکڑ آنی شروع ہو جائے، اگر ہر گناہ کی سزا ملنا شروع ہو جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین کے اوپر جانور بھی زندہ نہ رہے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. چند ایک گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تاکہ یہ واپس پلٹیں، یہ گناہوں کو چھوڑیں، یہ اپنے معاملات پہ غور و فکر کر، یہ سمجھیں، اس بات کو جانے پرکھیں ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہمارے کرتوتوں کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے، ہمارے معاملات ہمارے آگے آ رہے ہیں. پہلی بات جو میں نے آپ کو کہا، میں نے 2 باتیں ضروری سمجھانی ہے. پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ سے رزق کی کمی ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار میں مندہ پڑ رہا ہے، پارٹی پیسے لے کے بھاگ رہی ہے، مال ریجیکٹ ہو رہے ہیں، معاملات بگڑ رہے ہیں، نوکریاں جا رہی ہیں، اللہ کی قسم سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، غور و فکر کریں، کہیں میرے گناہ تو نہیں میرے آگے آ رہے، کہیں میری غلطیاں تو نہیں میرے سامنے آ رہی، کہیں میرے گناہوں کی سزا تو نہیں رب نے دینی شروع کر دی، کہیں میری پکڑ تو نہیں ہو رہی میرے معاملات کی وجہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معاملہ تھا، یہی حال تھا. کوئی معاملہ بگڑتا، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ اور ذخیرہ اس حوالے سے موجود ہے. معمولی سر درد بھی ہوتا، معمولی تکلیف ہوتی، جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا، فوراً یہ سوچنا شروع کرتے مجھ سے کہاں پہ وہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری پکڑ کی ہے. اللہ مجھے آگاہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اللہ مجھے بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں. مجھ سے ضرور کہیں کوئی خطا ہوئی ہوگی، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے، جس کی مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے. اپنے معاملات کو درست ہم کر رہے ہیں. بول رہے ہیں ہم تو جھگڑ رہے ہیں نا، ہم تو سیاست کھیل رہے ہیں. کون آج کل کے سارے چینل چھان کے دیکھ لیں، سارے واٹس ایپ گروپ چھان کے دیکھ لیں، ساری اپنی مجلسیں چھان کے دیکھ لیں، اپنی نجی محافل، اپنی نجی مجلسیں، دوستوں کے ساتھ ٹاک شک، اس کو چھان کے دیکھ لیں. کسی بندے نے یہ بات کہی ہے یار اگر ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہماری معیشت کا یہ حال، ہمارے کہیں کرتوت تو نہیں سامنے آ رہے، کہیں ہمارے گناہوں کی پکڑ تو نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات کی وجہ سے ہمارا رزق تو نہیں کم ہو. کوئی سوچ رہا ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اللہ کے لیے پہلا کام یہ کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، کون کون سی ایسی غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا رزق چھین. دوسری بات جو میں نے سمجھانی اور بڑی ضروری اور توجہ طلب بات، آپ لاکھ الزام دیں، اسٹیبلشمنٹ بڑی ظالم چیز ہے، وہ جی سارا ملک چلاتا بوٹ ہے. میرے لفظوں پہ بڑی توجہ کے ساتھ غور کرو، اور فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اور میں اور آپ تو فضول ہی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور فضول جھگڑتے ہیں. جو ان کا دل چاہتا ہے وہ گیم چلاتے ہیں، جس کو انہوں نے دل، یہ چل رہے ہیں جملے کے نہیں، جس کو انہوں نے آگے کرنا ہوتا ہے آگے کر دیتے ہیں، جس کو پیچھے کرنا ہوتا ہے پیچھے کر دیتے ہیں، جس کو اچھا بنانا ہوتا ہے اچھا بنا دیتے ہیں، جس کو گندا کرنا ہوتا ہے گندا کر دیتے ہیں. اور میں اور آپ تو جی کٹ پتلیاں، اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں یہ بھی سارے کٹ پتلیاں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ڈوریاں تو پیچھے کہیں اور ہیں، ہاتھ تو کہیں اور سے چل رہے ہوتے ہیں، حکم تو کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے. ان معاملات پہ ہماری بحث آئے دن ہو رہی ہے، ان معاملات پہ ہمارا غور و فکر بڑا ہے، ان معاملات پہ ہماری توجہ بڑی ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بیان کیا اسے میں اور آپ بھولے ہوئے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، لینے کے باٹ اور ہوں گے، لینے کے اوزان اور ہوں گے، دینے کے اوزان اور ہوں گے، خریداری ہوگی تو اور طریقے سے، فروخت ہوگا تو اور طریقے سے، لیتے وقت بڑے سیانے بڑے کونے، یہ چیز نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، ترکڑی وہاں، انج کر اونج کر، ترازو صحیح ہے، اس کو یہاں سے ہی وہاں سے بھی تول. ہو رہا ہے یہ کام کہ نہیں؟ دیتے وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں، ماپ تول میں، معاملات میں، ملاوٹ میں، ذمہ داریوں میں. توجہ سے سنیے، وہی ٹیچر جس کی اسکول میں ڈیوٹی 8 سے 12 یا 8 سے 2 تک ہے، وہاں پہ وہ 2 گھنٹے کی حاضری لگوا کے اپنا رجسٹر کے اوپر نام لکھ کے اٹینڈنس لگوا کے گھر میں آ جاتا ہے. گھر میں جو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا ہے
اگر وہاں پہ اس کو ٹیوشن ٹیچر وہ 5 10 15 20 منٹ لیٹ ہو جائے، یہ جلدی چلا جائے تو فوراً کھنچائی پہ اتر آتا ہے کہ نہیں؟ سر آپ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ سر آپ کو پیسے کس چیز کے دیے جاتے ہیں؟ آپ بچوں کو ٹائم پورا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے آ رہے ہیں جو ٹیچر کے پیچھے پڑے ہیں؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اپنی ڈیوٹی ملازم پیشہ افراد، دکان کا ٹائم ہے رات 9 تک، صبح 9 سے رات 9 تک، یہ جان بوجھ کے 12 بجے آتا ہے، 11 بجے آتا ہے، 7 بجے 8 بجے بہانہ بنا کے چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، بچہ اسکول سے گھنٹہ لیٹ آ جائے یہ دیر سے آ جائے، ٹیچر گھنٹہ لیٹ ہو جائے یہ گھنٹہ پہلے چلا، یہ ٹیچر کے ساتھ جھگڑتا ہے، قاری صاحب 5 10 15 منٹ لیٹ پڑھانے ہیں یہ پہلے چلے جائے، یہ ان کے ساتھ جھگڑتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، پیسے اتنے ٹائم کے لیتے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے، جو اپنی ڈیوٹی یہ نبھا رہے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں۔ یہ صرف ماپ تول میں کمی مراد نہیں ہے، ہر معاملہ مراد ہے۔ ہماری ذہنیت عجیب بن چکی ہے، ہماری سوچ اور فکر عجیب بن چکی، اپنے مفادات کے حوالے سے ہم بڑے چکنے ہو جاتے ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، دیتے وقت ہماری نظریں بدل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک تو ظاہری مطلب ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی، میرا ایک دوست ہماری دکان پہ ہمارے پاس ملازم ہوتا تھا تو بڑا پیار تھا، بڑا تعلق تھا اس کے ساتھ، اس کا بڑا بھائی آج بھی پھل کی ریڑھی لگاتا ہے، میں اس کے ساتھ، ہمارا مشہور ایک علاقہ ہے پھاٹک ہے، اسے شینا والا پھاٹک کہتے ہیں، وہاں پہ پھل کی ریڑھیاں جو جاتے ہیں گجرا والا انہوں نے دیکھی ہوں، وہاں سے پھل بڑی کثیر تعداد میں ریڑھیاں دیکھی ہیں، بڑی کثیر تعداد میں وہاں پہ رکا، بریک لگائی، گاڑی سے اترنے لگا پھل لینے، کہنے لگا حافظ صاحب یہاں سے نہ لیں، کیوں؟ کہنے لگا نہیں میرا بھائی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، مجھے یہاں کے حالات کا علم ہے، ادھر سے نہیں، اب بتاؤ تو صحیح، کہتا آئے پھر آج آپ کو منظر دیکھ، میں نے شاید آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی، گاڑی سے اترے، سامان لیا، جو بھی تلوانا تھا تلوایا، جب دکاندار یا ریڑھی والا اس نے ہمیں شاپر پکڑایا نا تو مجھے کہنے لگا اب ادھر آئیں، اس کا شاپر اس کے ہاتھ میں رہنے دیں، میرے ساتھ آئے، میں ریڑھی کے فرنٹ پہ کھڑا تھا، مجھے ریڑھی کی بیک سائڈ پہ لے کے گیا جہاں پہ وہ بندہ کھڑا تھا ریڑھی والا، اس کے سامنے 4 5 شاپر پڑے تھے، کہنے لگا جب آپ نے تلوایا اور آپ نے جو دانے اٹھا کے دیے وہ شاپر یہ پڑا ہوا ہے، یہ جو آپ کو شاپر پکڑا رہا وہ والا شاپر تو ہے ہی نہیں جو آپ نے تلوایا، پہلے سے 5 6 شاپر بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہر قسم کا گندا مندہ سامان اور پھر ان کا وزن کم وہ بنا کے پہلے رکھ دیا گیا، تولتے آپ کے سامنے ہیں، اپنی پسند نہیں تسی اپنی مرضی دا پاؤ، تسی اپنی چائس دا پاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، ریٹ وہی لگے گا، فکر نہ کرو۔ جب آپ تلوانے کے لیے دیتے ہیں، پکڑاتے وقت وہ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ والا شاپر نیچے لگ دیتے ہیں، ساتھ والا شاپر اٹھا کے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار سوتا اس نے بڑا اچھا دی، گھر جا کے شاپر کھولتے تو وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ کہ معمولی ریڑھی والا وہ اس طرح کے دگے کر رہا ہے، آپ میاں صاحب گھر ہو رہے ہیں، اب وہاں صاحب کے پیچھے پڑے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی بیشی شروع کر دیں گے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں کپڑے کے معاملات کو یہ جانتے ہیں، انعام بھی کپڑے کا کام کر، آئے دن ڈنڈیاں، گزانا اور ہوتا ہے، مٹرانا اور ہوتا ہے، لیتے وقت اور ہوتا ہے، دیتے وقت جان بوجھ کے تھوڑی سی وہ سوتر 2 سوتر تک، 1 انچ 2 انچ تک ہی ہوتا ہے، وہ بن نہیں جانتا کپڑا، ہو ہی جانتا، وہ زیادتی نہیں، حرام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام پتہ کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہ دیں، فوج کے خلاف زبان نہ کھولیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ لینے دینے میں کمی شروع کر دیں گے، لیتے وقت معاملہ اور دیتے وقت معاملہ اور، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ 3 سلوک کریں گے، کتنے؟ 3 معاملے کریں گے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ان کے اوپر قحط سالی کو نافذ کر دیں گے۔ کیا صورتحال ہے جی تھر بلوچستان اور یہ چولستان اور یہ سارے علاقوں کی، آپ کے مال مویشی مر گئے ہیں، بولیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، وہ پانی جو مفت اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتے تھے، آج 2.5 لاکھ روپے کا وہاں پہ وہ کنواں کھد رہے ہیں، آج 30 ہزار روپے کا کنٹینر بک رہا ہے پانی کا، وہ ٹینکر دے رہے ہو کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ رب تو میں مفت دیتا تھا، اللہ کی طرف سے مفت ادا کیا جاتا، تب خیال نہیں آیا
اللہ رب العالمین نے مابتول میں کمی سے منع کیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ مابتول میں کمی کر رہے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. یہ کیا سمجھتے ہیں رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، جواب دہی نہیں ہونی؟ پہلا نتیجہ اللہ قحط سالی کو مسلط کر، پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے. گرمی بڑی ہو رہی ہے، فورکاسٹ ہوتی ہے، پیشین گوئی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہی نہیں ہے. حضرت اپنے کرتوت کا معاملہ کریں. اللہ نے 1450 سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اعلان کر، جب لوگ مابتول میں کمی بیشی شروع کرتے ہیں اللہ قحط سالی کو نافذ. دوسرا کام، وقت کم ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انہیں مشقت کی زندگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں. مشقت کی زندگی، کوشش کاوش پہلے سے زیادہ، ڈیوٹی پہلے سے زیادہ، بھاگ دوڑ پہلے سے زیادہ، ذہنی ٹینشن پہلے سے زیادہ. کروں بات، کبھی اپنے باپ داداؤں کو ٹینشن کی گولیاں کھاتے دیکھا تھا؟ اپنے بڑے بوڑھوں کو جائیں اپنے لیول پہ، دادا جان کے لیول پہ، کبھی سنا تھا دادا جی نے نیند کی گولی کھائی ہے؟ بولے. کبھی سنا تھا سائیکیٹرسٹ کا نام کیا؟ ہمیں تو آج تک لفظ بولنا نہیں آتا. کثیر تعداد ایسی، کیوں؟ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں تھا. یہ تو ہمارا چیپٹر ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے معاشرے کی برائی نہیں تھی، یہ تو ہماری بیماری نہیں تھی. ہمارے ہاں تو تصور نہیں. نفسیاتی مریض کون ہوتا ہے؟ ہم تو پاگل کو نفسیاتی مریض کہتے تھے. ہم نے تو کبھی سنا سوچا سمجھا نہیں تھا کہ لوگوں کو نفسیات کے یوں مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جیتے جی مر رہے ہوتے ہیں. آج ہر گھر میں دوسرا فرد نفسیاتی مریض نظر آ رہا کہ نہیں؟ بولے. ہر بندہ ٹینشن کا شکار نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کبھی بوڑھوں کو سنا تھا کہ ٹینشن کی وجہ سے وہ ساری رات نہیں سوئے، یا انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی، یا انہوں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، یا انہوں نے مشورہ کیا؟ یہ مشقت کی زندگی میرے اور آپ کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں. اللہ ان کو مشقت میں مبتلا کر ان کی زندگیاں تنگ کر دیتے ہیں، تنگی والی زندگی، مشقت والی زندگی بنا دیتے ہیں. تیسرا سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجور السلطان، اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر. کیا کرتے ہیں؟ بولنے سارے. اللہ ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کرتے. حضرات محترم، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہ بکیں، فوج کو گالیاں نہ بکیں، سارا کچھ وہ نہیں کر رہے، کر رہا آپ بھی رہے ہیں. آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو، آپ کے معاملے ایسے ہیں کہ آپ کے اوپر ظالم حکمران آنے چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے سزا کا کوڑ برسرا. آپ سیاست کھیل رہے ہیں. آپ سیاست کے چکروں میں اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ کو رب کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، آپ کے اوپر رب کا عذاب نازل ہو رہا ہے. ہر آنے والا حکمران پہلے سے رذیل اور بدتر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولے. ہم بڑا خوش تھے، ہم بڑا چہک رہے تھے، نہیں جی نہیں ہے بس گورنمنٹ چلیے. ہون حالات بہت ہون کی نو ویکھی ہے جی، ہون کی دا انتظار کریں. ہون کے نام سے بلاول بھٹو، آسوا بھٹو، اسی کی باری. یا مریم نواز کو دیکھیں، رہ کون گیا پیچھے؟ کس کو آسمان ہے؟ ہر آنے والا پہلے سے برا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو حضرت پھر سیاست کو چھوڑے، اپنے اعمال کی طرف جائزہ لیں. آپ کے گناہوں کی سزا تو نہیں مل رہی؟ یہ ماب تول میں کمی بیشی، یہ معاملات میں کمی بیشی، یہ لینے دینے میں کمی بیشی، ان سارے معاملات بڑی باتیں اس حوالے سے. رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہمارا الگ ہوتا ہے. چاہتے یہ پروٹوکول پورا ملے، دیتے وقت موت پڑ جاتی. دعوت پہ جاتے ہیں، چاہتے ہیں بہترین دعوت ہونی چاہیے، ہمیں کچھ کھلانا پانی کا گھونٹ پہ لانا پڑ جائے، موت پڑ جاتی. یہ لین دین سمجھا رہا ہوں. ساس مطالبہ کرتی ہے کہ بہو دن رات میری خدمت کرے، لیکن جہاں پہ ماں بننے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں میری کی لگتی ہے. بہو مطالبہ کرتی ہے ساس میرے ساتھ بیٹیوں جیسا شروع کرے، جب ماں کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے تب منہ موٹا کر لیتی ہے. یہ لین دین میں کمی نہیں؟ سارے لین دین کے معاملات انہی کی مار، انہی کی پکڑ. اللہ کے لیے اپنے معاملات درست کریں. یہ ظالم حکمران آپ پر آپ کے اعمال کی وجہ سے مسلط. آخری بات اور پھر بات ختم، باقی باتیں انشاءاللہ اپنے خطبہ میں کریں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننے سے پہلے قرآن کریم کی آیات سنیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अहमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। खुतबा जुमा के शुरू में इन आयात की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, हमने ज़िंदगी का पैटर्न नाज़िल किया, हमने ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग का सलूक सीखा। पहली बात अच्छी तरह समझ लें, मुसलमान ज़ाती तौर पे, दीनी तौर पे, मजहबी तौर पे आज़ाद होता है? बोलें नहीं। मुसलमान को मजहबी आज़ादी इस हवाले से नहीं कि जिस चीज़ को चाहे मजहब का नाम दे ले, जो जी में चाहे करता फिरे, जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजारता फिरे। नहीं, हकीकत ये है मुसलमान मजहबी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम का पाबंद होता है। उसकी सारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के ताबे होनी चाहिए। उसका हर अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा और मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। किसी काम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी गुजारने का रंग भी ढंग ये, असलूब ये, जब आप अल्लाह की माननी शुरू कर देते अल्लाह आपकी मानना शुरू कर देते। आप अल्लाह की तरफ चलते अल्लाह आपकी तरफ चलते। बेशुमार मामलात और वक़्त कम है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह से एराज शुरू कर देते, अल्लाह के जिक्र से एराज शुरू कर, इस कुरान और सुन्नत से एराज शुरू कर, जो जिंदगी गुजारने का रंग ढंग असलूब अल्लाह ने सिखलाया, जो पैटर्न अल्लाह ने बतलाया, उस पैटर्न के खिलाफ चलते हैं, जिंदगी तंग हो जाती है, मैशत तंग हो जाती है। अल्लाह जीना महाल कर देते हैं ऐसे लोगों का जो अल्लाह की रजा के खिलाफ चलते हैं। याद रखें, मामूली सी मशीन साथ मैनुअल किताब मिलती है कि नहीं मिलती, लिखा होता है इसको यूज कैसे करना है। मोबाइल लेते हैं, लिखा होता है यूज कैसे करना है। गाड़ी लेते हैं, बताया जाता है यूज कैसे करना है। बाइक लेते हैं, बताया जाता है यूज कैसे करना है। ट्रेडमिल लेते हैं, कोई मशीन लेती है, मामूली सा कैलकुलेटर लेते हैं, बताया जाता है यूज कैसे करना है। आपकी जिंदगी इतनी फालतू है, आपकी जिंदगी इतनी हकीर है, आपकी जिंदगी इतनी डी वैल्यू है कि इसका कोई मेन्यू नहीं, इसका कोई शेड्यूल नहीं। अल्लाह ने कुरान और सुन्नत की सूरत में आपके लिए शेड्यूल मुरतब किया। अपनी जिंदगी इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारो, अल्लाह जिंदगियों को बेहतरीन बना देंगे, अल्लाह जिंदगियों को कामयाब बना देंगे, अल्लाह जिंदगियों को खूबसूरत बना देंगे। अगर इससे एराज करोगे, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अपनी मनमानी जिंदगी बसर करोगे, नमाजों की परवाह कोई नहीं, दीन के एहसास कोई नहीं, हर मामले में अपनी मनमानी, कोई किसी किस्म का रब क्या कह रहा है, अल्लाह कहां पे नाराज हो रहे, दीन कहां पे मना कर रहा, इसकी कोई परवाह और फिक्र नहीं। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह ऐसे लोगों की मईशत को तंग कर दिया करते, मुआशी बुहरान आ जाया करते, कारोबार ठप हो जाया करते, जीना महाल हो जाया करता है ऐसे लोगों का। ये दुनिया की सजा, आखिरत की सजा हम आखिरत पे छोड़ते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा करके उठाएंगे, वो एक अलग चैप्टर। दुनिया में उनका जीना महाल, उनकी मईशत तबाह होकर रह जाती है। जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुखातिब, और फिक्र करें इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी। हमारे घरों में दीन नाफिज है, हमारी जिंदगियों में दीन नाफिज है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों पे चल रहे हैं। हम जी वैसे रहें जैसे जीने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। हम खा पी वैसे रहें जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने खाने पीने का हुक्म। हम सो उठ वैसे रहें जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उठने सोने का हुक्म दिया। हमारा तर्ज अमल वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल चलो नहीं। हर काम में मुखालिफत, हर अमल में मुखालिफत, फिर तंगी आती है, फिर पकड़ आती, फिर आजाब की सूरत में। इधर उधर इल्जाम ना दें, सियासत ना खेलें, अपने अमाल की तरफ देखें। कहीं ये मुआशी तंगी आपके गुनाहों का नतीजा तो नहीं, कहीं कुरान से सुन्नत से एराज का नतीजा तो नहीं कि अल्लाह ने हमारी मैशत को तंग। अल्लाह मुझे और आपको सोच और फिक्र अता फरमाए, हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से वज़ाहत की गई। पहली बात ये समझाएगी, मुल्की हालात और मामलात, मुआशी हालात और मामलात जो बनते जा रहे हैं, अल्लाह के लिए इसके ऊपर सियासत छोड़ दें, इसके ऊपर लड़ना झगड़ना आपस में सियासी मामलों से छोड़ दें। सोच और फिक्र को अपनाएं, देखें, बालें, अपनी आंखों को खोलें, इन बातों को समझें
نقصان ہم سب کا ہے، صرف ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک پارٹی کا نہیں، نقصان ہمارے پورے ملک کا ہے، ہمارے پورے پاکستان کا ہے۔ تو پھر آپس میں الجھ کے اس نقصان کا دفاع نہ کریں، اس نقصان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس نقصان میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے ان باتوں پہ چند ایک باتوں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کیا بتلاتا ہے، معاشی حالات کب بگڑتے ہیں، معاملات کب بگڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن جن معاملات کی وضاحت فرمائی ان میں سے 2-3 باتیں ان کی وضاحت ہو سکی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جب لوگ ماپ طور میں کمی بیشی شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر قحط سالی، تنگی والی زندگی اور ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العالمین مسلط کر دیتے۔ دوسری بات، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آتی ہے، گناہ کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب بھی کاروبار میں کوئی نقصان ہو، کوئی معاملہ بگڑے تو لازمی دیکھا کرے کہ میرا کون سا گناہ میرے سامنے آ رہا ہے، کس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی، جب تک آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اللہ آپ کو وسعت عطا فرمائے گی۔ اگر آپ قرآن اور سنت سے اعراض شروع کر دیں گے، قرآن اور سنت سے منہ موڑ لیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، آپ کا جینا محال کر دیں گے۔ اللہ سے جو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملکی حالات کو اللہ بہترین فرمائے، ہمارے معاشی حالات کو اللہ بہترین فرمائے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، ہمارے متعلق اللہ بہترین فیصلے فرمائے، اللہ ہمیں بہترین عوام بنائے اور ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے۔ یہ چند ایک دعاؤں کی درخواستیں، ایک بچہ جس کی عمر 2.5 ماہ دل میں سوراخ ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین اس بچے کو مکمل شفاء کاملہ والا عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عافیت والا، صحت والا، ایمان والا معاملہ فرمائے۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ایک صاحب نوکری اور رشتہ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا۔ جو جس کی نیک حاجات ہے اللہ سب پوری فرمائے۔ جو رزق میں کمی کا شکار ہے، رزق میں خدائی کا شکار ہے، اللہ اپنی جناب سے پاک فراخ حلال طیب آسانی والا رزق عطا فرمائے۔ جو رشتے نہ ہونے پہ پریشان ہے، اللہ ان کے لیے رشتوں کا بہترین بندوبست فرمائے۔ بیٹوں بیٹیوں کے معاملات جہاں جہاں بگڑ رہے ہیں اللہ ان کو سلجھا دے۔ مسجد کے نمازی محمد طیب اور عمیر کی والدہ وفات پا گئی، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی عبدالستار صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ہمارے بزرگ شیخ عبدالرشید صاحب، وہ گزشتہ ہفتہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، فجر کی نماز، تو فرش گیلا تھا، وہاں سے ان کا پاؤں سلپ ہوا، ان کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپریٹ ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی ترین دعا کریں اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے ضرور ان کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی، پہلے بھی ایک دفعہ معاملہ جب ان کی فیکٹری میں آتش زدگی والا معاملہ ہوا تب بھی میں نے ان کو دیکھا، اب پھر پچھلے جمعہ جانے کا اتفاق ہوا، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کا صبر دیکھ کر۔ اللہ رب العالمین نے عجیب دل، عجیب ایمان ان کو عطا فرمایا۔ شدید پریشانی کے عالم میں بھی، تکلیف کا، میں نے انہیں ہمیشہ مسکراتے دیکھا، بالکل صبر اور تحمل میں، بازو ٹوٹا ہوا اور مسکرا رہے اور مذاق کر رہے، بڑا عجیب ایک معاملہ دیکھ کے ہوا۔ اللہ سے دعا اللہ ان کو مکمل شفاء عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم دائم رکھے، ہر تکلیف پریشانی سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم ساجد بھائی جان یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، وہ بیمار ہے، کوئی یورک ایسڈ کا معاملہ بنا ہوا ہے، جسم میں شدید درد ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ خالد بھائی جان بیمار، جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، سب پریشان والوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، جو مانگا اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگا، کن معاملات کی وجہ سے معاشی بحران آتے ہیں، تنگیاں کیوں ہوتی ہیں، حالات کیوں بگڑتے ہیں۔ ساتھی کوشش کریں اول وقت پہ آئیں تاکہ فائدہ ہو، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم عليكم بر رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة